بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ صلوات۔ دعا ہے خداوند کریم بتصدق معصومین تمام شریفان دا اس مجلس ترایا قبول فرمائے۔ ہر مرد و زن جو مجلس حاضر ہے اللہ گناہ معاف فرمائے۔ پر فتن زمانے اللہ مذہب تشیع اتفاق و وحدت عطا فرمائے۔ اللہ اس مقدس مذہب دی حفاظت فرمائے۔ بانیان عشر محرم، مماونین محرم، منتظمین محرم اللہ دی ذات توفیقات خیر عطا فرمائے۔ جتنے دعا دست ہاتھ بلند ہیں اللہ دی ذات اپنے سوا کسی دا محتاج نہ فرمائے۔ حضرت حجت نو اذن ظہور عطا فرمائے۔ سارے مومنین شامل ہو کے اپنی اپنی آمین دی قبولیت واسطے صلوات باواز معزز سامعین واجب القدر حضرات، ایک خالق دا فرمان تھوڑی خدمت تلاوت کر لیا۔ مسلسل سماعت فرما رہے ہو کہ اللہ دی ذات نے اپنے حبیب دے نال علیحدگی وچ گفتگو کرن دی شرط رکھی کہ جڑا بندہ صدقہ دے وہ میرے حبیب نال گل کرے، تاکہ پچھلی بات ذہن وچ آ جائے نمی شروع کرا۔ تو مولا امیر المومنین فرمایا میرے سوا کسی نے صدقہ نہ دیتا اور میں ہی صدقہ دے کے نبی نال علیحدہ گفتگو کی تھی۔ بڑی قیمتی گفتگو ہے۔ پہلے دن حضرت نے وفا دے متعلق نبی کو سوال کیتا، یا رسول اللہ مل وفا علی الدنیا، دنیا چ وفا کیا ہے؟ تو پیغمبر نے جواب ارشاد فرمایا اقرار توحید ہی حقیقت وفا ہے۔ جس بندے نے اللہ دی ذات نو وحدہ لا شریک من لے وہ اللہ دا وفادار ہے۔ جس نے خدا دے نال کسے نو شریک ٹھہرا وہ اللہ اور مصطفیٰ دا غدار ہے، وفادار نہیں۔ دوسرے دن میرے آقا نے ایک درہم صدقہ دیتا۔ گل بالکل نمی شروع ہو رہی ہے، آج دوجا تو میرا موضوع ہے، تسی توجہ فرماؤنی ہے، بڑی لطیف جی گفتگو ہے۔ ایک صلوات بلند آواز نال سارے پڑھو۔ مولا کائنات نے دوسرے دن فقیر نو ایک درہم دیتا۔ پاک نبی دی خدمت حاضر ہو کے سوال پوچھا، یا رسول اللہ مل حق علی الدنیا، اس دنیا چ حق کیا ہے؟ ہر بندے دا سوال ہے نا جی۔ 72 فرقے دا یہ عقیدہ ہے کہ ساڈا مذہب حق ہے، ساری فقہ حق ہے، ساڈا نظام زندگی حق ہے، مگر مولا کائنات نے سوال پوچھا یا رسول اللہ مل حق علی الدنیا۔ پیغمبر اعظم نے فرمایا یا علی القرآن والاسلام والولایت کا یا علی، یا علی اس دنیا چ قرآن حق ہے، اسلام حق ہے اور تیری ولایت حق ہے۔ اور پھر محبان اہل بیت واسطے ایمان افروز لفظ سید الانبیاء فرمایا کہ قرآن اور اسلام جڑے عربی گرامر تو کچھ واقف ہے بڑا لطف آسی۔ مولا فرمائے الاسلام والقرآن والولایت کا وَإِذَنْ تَعَدِّي إِلَيْكَ یا علی، قرآن اور اسلام اس ویلے حق بن دے جدا دوواں دے وچ تیری محبت شامل ہو جائے۔ یعنی صاحب قرآن قاری قرآن نو بھی قرآن اس وقت فائدہ دے لے جدا اس دے دل وچ تیری محبت ہو، اور مسلمان دا بھی اسلام کامل تا ہوں گے جی اس دے اسلام میں تیری بلا شامل ہو۔ تو آج تاری میری موضوع گفتگو ہے عظمت قرآن، کیونکہ ایسے موضوع تسی روز سن دے رہندے ہو جڑے گھٹ پڑے ویندے تاری خدمت وچ اوے پڑھی نے تاکہ کچھ معاشرے دا فائدہ ہو۔ اس زمانے دی مظلوم ترین کتاب دا نام قرآن ہے۔ دنیا دے ہر کام واسطے لوگاں کل وقت ہے، فیس بک واسطے بڑا فصیح وقت ہے، مگر ایک قرآن کریم ہے 24 گھنٹے کوئی 5 منٹ ہی کو نہیں جو اللہ دے کلام نو بندہ کھولے پڑھے کچھ ہدایت حاصل کرنے دی کوشش کرے۔ جبکہ سید الانبیاء نے اصول کافی دے اندر، اصول کافی شریف دے اندر
پیغمبر نے فرمایا لا تتخذوا بیوتکم قبورا کما فعلت یہود والنصارى، میری امت اپنے گھراں نو قبرستان دی مثل نہ بناؤ، جویں یہود و نصارہ نے اپنے گھر قبرستان دی مثل بنا لے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ گھر قبرستان دی مثل کیویں بن دے؟ فرمایا جس گھر دے اندر مسلمانہ دی رہائش ہوئے اور اس گھر دے اندر قرآن کریم دی تلاوت نہ ہوئے، خدا دی نظر ہے او مثل قبرستان۔ پھر فرمایا کتنے خوش نصیب گھر رہن جڑے صبح سویرے آسمان علیہ نو انج نظر آندن جویں رات نو زمین علیہ نو آسمان تے تارے نظر آندن۔ کیڑے گھر؟ فرمایا جس گھر دے افراد صبح صبح بچے مرد عورتاں خدا دے قرآن دی تلاوت کرن، ہو آسمان علیہ نو انج نظر آندن جویں رات نو زمین علیہ نو تارے نظر آندن۔ اتنے خوش نصیب گھر ہیں، متوجہ ہو گئے ہو نا جناب؟ 4 سال میرے مولا امیر نے حکومت فرمائی ہے، 40 ہجری تو لے کے 36 ہجری تو لے کے 40 ہجری تک، 40 میں حضرت دی شہادت، 36 ہجری نو حکومت شروع ہوئی۔ انہاں 4 سالاں دے وچ اپنے محباں دے اوتے ایک حکم لاگو فرمایا ہوا ہے، اور مولا امیر دا حکم صرف اہل کوفہ واسطے نہیں بلکہ قیامت تک آون والے ہر محب علی واسطے حکم جاری ہے۔ مولا نے فرمایا مسجد وچ نماز میرے پیچھے پڑھو با جماعت، پھر گھر جا کے قرآن کریم دی تلاوت کرو، چونکہ حکم ہے مستحب عمل اپنے گھر کرو، تہجد پڑھنی ہے اپنے گھر پڑھن دا زیادہ ثواب ہے، واجب نماز دا مسجد وچ پڑھن دا زیادہ ثواب ہے، باقی مستحب کم میں انہاں نو گھر کرن دا زیادہ اجر ہے۔ مولا فرماتے ہیں نماز میرے پیچھے پڑھو، گھر جا کے قرآن دی تلاوت کرو، مرد حضرات بلند آواز نال تلاوت کرن، عورتاں آہستہ کرن، انہاں دی آواز گلی وچ نہ آوے۔ کیا جملہ میرے مولا امیر نے فرمایا، مولا فرماتے ہیں روزانہ تواڈیاں گلیاں چوں گزرن والے لوگ تواڈے گھراں چوں تلاوت قرآن دی آواز سنن، کچھ عرصے دے بعد او عادی ہو ونجن، انہاں نوں پوچھنا نہ پوے کہندا گھر ہے، او قرآن سن کے سمجھ ونجن کسے علی والے دا گھر۔ اپنے گھران دی پہچان تلاوت قرآن بناؤ۔ گفتگو تو بور تو نہیں کر دی، مہربانی جی خدا سلامت رکھے۔ تو قرآن کریم دے نال بڑا ظلم ہوئے ہمیشہ ہر دور۔ پیغمبر فرمائیں دن سلاست یشکون الی عز وجل فی یوم القیامہ، بروز قیامت 3 چیزاں مجسم ہو کے دربار خدا دے وچ مخلوق خدا دے خلاف مقدمہ کر سکتے۔ بیٹھے ہو کوئی سنن والے؟ 3 چیزاں دا خیال کر، انہاں نال پیار کر، انہاں نو راضی کر، وگرنہ معاشر دے میدان وچ کوئی رشوت خور جج دی عدالت نہیں ہونی، اس خالق اکبر دی عدالت ہے، اس دی عدالت وچ مقدمہ جنہ کرنے اتھے انصاف ہونا ہے یا نہیں ہونا بھائی؟ کیڑیاں چیزاں جڑیاں دربار الہی ساڈے خلاف مقدمہ کر سکتے؟ مولا فرماتے ہیں پہلی شے المصحف قد واقع علیہ الغبار، او قرآن کریم جدے مقدس ورکیاں دے ہوتے گرد و غبار چڑھ گئی، مدت ہو گئی، گھر پہ ہے، لپیٹیا پہ ہے، اتلے جالج پہ ہے، جتھے نہ کہیں دا ہاتھ پہنچ دے تے نہ کوئی اس نے پڑھ سکتے۔ خدا را رحم کرو اللہ دی کتاب تے، یہ اللہ دی کتاب تے رحم نہیں، اپنے آپ تے رحم ہے۔ ایمان نال دسو معاشرے جس دے خلاف قرآن ہویا کیا علی دا حامی ہو سی؟ نبی فرما کے نال قرآن ما علی و علی مل قرآن، قرآن ادائی ہو سی جدے علی دا فیصلہ ہو سی، اور علی ادائی ہو سی جدے قرآن دا فیصلہ ہو سی۔ قدر کرو میرے بھائیو، روزانہ ساڑھے فرنیچر صاف ہو سکتے ہیں، میری ماما بہنہ کپڑے لے کے صبح صبح اپنے فرنیچر صاف کر سکتی ہیں، کیا خدا دا قرآن صاف نہیں ہو سکتا؟ دوسری شے جڑی دربار الہی وچ مقدمہ کرسی، مولا فرماندے نال مسجد الخراب لا یصلی فیہ احد، ایسی مسجد
جیسے نمازی کوئی نہ ہویا، وہ جڑے محلے چوئی، جڑے چاکے چوئی، جڑے گرائیں چوئی، انہاں دے خلاف دربار الہی اچ مقدمہ کر سی۔ تھک پہ ہو تو میں بس چکر رہا ہوں، یعنی گھبرائی بیٹھے ہو محسوس ہم مسجد مجلس اچ کدے آگے نوی جی کر لیں حالات ہی ہو جائیں۔ مسجد وہ شے جہدے متعلق میرے مرشد علی کو پوچھے، یا علی اللہ تو نے اختیار دے وے بھئی مسجد اچ ونجو یا جنت اچ ونجو، تساں کدے ویسو؟ ابو طالب دلال فرمایا الجلسۃ فی المسجد خیر لی جلسۃ فی الجنہ، مسجد اچ بہنا جنت اچ بہنا نو میں علی نو زیادہ پسند ہے۔ کیوں پسند ہے؟ جھان لے دے شریفو سانو ہوئے نہ ہوئے ساڈے پیر نو تاں پسند ہے۔ مولا فرمیندے اگر جنت اچ بواں کلا علی خوش ہو سی، اگر مسجد اچ بواں محمد ہی خوش ہو سی، خدا بھی خوش ہو سی۔ خدا دے گھر آباد کرو تاکہ تمہاری قبر آباد ہو۔ مسجد نال بڑا تعلق ہے قبر دا۔ معصوم فرمیندن من اراد ان یکون قبرہ منورا، جیڑا بندہ چاہتا ہے میری قبر روشن تے منور ہوئے، انہیں رولے پاون نال تے نہیں نا منور ہونی، کچھ کرن نال ہونی، نعرہ مار تے قبر جلی جانے تے تو جانے، نہیں میرا بھائی علی دی منے سے دا علی جانے۔ علی مسجد بلاوے تو پٹھے ودھے نہ ودھو میں، موڑ قبر جانے تے علی جانے، نہیں ایک اللہ غلط ہے نا۔ مسجد نماز پڑھ کے تے آگ ہون قبر جانے تے علی جانے۔ کچھ بندہ عقل نہ سوچ لیتا ہے، انہیں بڑے سیانے ہیں، جنت دی گل آوے تو اتھے راساں جتھے میرا پیر علی راساں۔ نماز چپڑ علی نو بڑی چنگی لگ دی آئی، او کتھے علی تے کتھے میں، جیڑی وہ پڑھ کے میں ادھر پڑھی دی ہے، اچھا جتھے وہ راندے نو تے رائے سکنا ہے، جیڑی وہ نماز پڑھ گئے وہ نہیں پڑھی۔ خدا نہ رحم کرو، انصاف کرو اپنے آپ نال۔ مسجد ایک او عظیم شے، مولا فرمیندن جڑا بندہ چاہتا ہے قبر منور ہوئے، قبر انیری ہے، جمعہ پڑھ دے رہاں دیو، جمعہ دا خطبہ پڑھ دیو، قبر دیا ندائیں سن دیو، قبر دی انا بیت الوحدت، انا بیت الواشت، انا بیت الدیدان، او میں کیڑیاں مکوڑیاں دا گھر رہا، میں تنہائی دا گھر رہا، میں ڈرونا گھر رہا، میرے چاونے ہی دنیا تو کوئی دارو لے کے آؤں۔ شکر نہیں کریں دا اللہ وہ امام دیتے نہیں جنہ بیماریاں دسیاں نال بیماریاں دے علاج بھی دسیاں۔ اللہ اکبر۔ چاہنے قبر منور ہوئی، مولا فرمیندن وہاں ایسی مسجد تلاش کر جتھے روشنی نہ ہوئے، اس مسجد بلب لائٹ کوئی انرجی سیور لواچا، تیرے اس خرچے نال اللہ دا گھر روشن ہو سی، اللہ خوش ہو کے تیری قبر نو روشن کر دے سی۔ اتنا تعلق ہے مسجد نال۔ ایک حدیث میرے سامنے آ گئی ہے، تھوڑی جی ہے سخت، ہاں جی میں ذاکرہ دن جگر ہے ہی طاقت میں پڑھا۔ ہاں مولا فرمیندن المومن فی المسجد کا سمکت فی الماء، اگلے سنا ہوا والمنافق فی المسجد کا طائر فی القفص۔ مولی صاحب سمجھ آ گئی اسی؟ اللہ اکبر۔ میں آپ ڈلتا پہ ہوں ترجمہ کی میں کرا، ابھی بندے کبڑی پاؤندے نہیں، لیکن نبی دا فرمان ہے، میں اپنے گھروں کھڑے ہو جاتا تو میں ادھر کبڑی بنی ہوا۔ اے زہرا دے بابے دا فرمان ہے، مومن تے مسجد دا او رشتہ ہے جڑا مچھلی تے پانی دا رشتہ ہے۔ جی میں مچھلی پانی تو بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، انہیں مومن مسجد تو بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ ساڑھے کو تو باہر چومن دے رواج ہے، بھائی مسجد میرا سلام ہوئی نا میرے بھائی، وہ دور چھوڑو، چلے گئے زمانے، پڑھیا لکھیا دورے، خدا را اللہ دے گھر دا احترام کرسو تو کل تھوڑا بھی احترام ہو سی۔ والمنافق فی المسجد ترجمہ رہ گئے کالطائر فی القفص، منافق اللہ دے ویڑے چ انج باندا ہے جی میں پکھی پنجرے چ باندا ہے، وہ دی خواہش ہوندی بوا کھلدا تے میں اللہ دے حوالے۔ انہیں منافق تے مسجد دا رشتہ ہے، مومن تے مسجد دا رشتہ ہے، مچھی تے پانی دا رشتہ۔ خدا را جڑے معصومین نے فرمائے عمل کرسائیں تو شیعہ ہے نا،
ورنہ کو آکھا نال تو کوئی نہیں تعلق رکھدا. میں شاید اگلی مجلس بھی عرض کر گیا ہوں، امام عربی دا لفظ ہے، شیعہ بھی عربی دا لفظ ہے، کہ تواڈے علی پور یا گجران دی بولی نہیں. امام عربی اس نو آدن جڑا اگے اگے ٹرے، شیعہ عربی اس نو آدن جڑا اس امام دے پیچھے پیچھے ٹرے. جس پیچھے ٹرنا ہی نہیں وہ شیعہ کیڑا ہے؟ بھئی گلاں سادیاں تے کھریاں جیاں وٹ رکھاں تے یقیناً میں مجرم ہوں. تسی ایک صلوات پڑھو، میں اگلی گزارش پر خدمت کروں. ترے چیزاں دربار الہی مقدمہ کر سکتے. پہلا قرآن، دوسرا مسجد، تیسرا العالم بین الجہال، ایسا عالم ربانی جڑا جہلاں دے درمیان زندگی پیا گزریندا ہوئے، اس عالم دین کو حلال و حرام دا مسئلہ پوچھنا والا کوئی نہ ہوئے. او عالم دین معاشر دربار الہی شکایت کرسی، اے پروردگار وطن چھوڑیا، والدین دا پیار چھوڑیا، علاقے دا پیار چھوڑ کے تیرے دین واسطے دور دراز دے سفر کر کے دین حاصل کیتا. انہاں میرے کو دین پوچھن دی بجائے مینوں گل ہی کڈیاں. میرے تے جو جو منہ چایا کیتا، خدا را رحم کر. جیڑی قوم اپنے علماء دا احترام نہیں کردی، او دا احترام کدی نہ دنیا چوسی نہ آخرت چوسی. علماء دی قدر کر. علماء دی کتنی قربانیاں سوچ ہی نہیں سکتا. پھر موضوع چکے نہیں اس واسطے، پھر کوئی مجلس ہوئی جد وچ عظمت علماء. آج ہے فقط قرآن دا موضوع. قرآن دی قدر کرو، اس میں صرف رسمہ رواجہ تک محدود نہ رکھو. جس واسطے خدا نازل کیتا ہے اس مقصد کو سمجھو. سیانے بندے بیٹھے ہو، ایمان نال دسو قرآن گھر وچ رکھن نال زیادہ برکت ہے یا قرآن نو گھر وچ پڑھن نال زیادہ برکت ہے؟ قرآن ساڈی اس کنڈ نال ناراض ہوندا ہے یا اس تو ناراض ہوندا؟ 20 سال تو گھر پہ ہے، پڑھن دی توفیق نہیں ہوئی، وہ راضی پہ ہے، تیری کنڈ نال ناراض پہ ہوندا نہیں. میرے بھائی قرآن دے آمن دا مقصد سمجھو. مولا امیر المومنین نہج البلاغت فرمیندے نے اس مظلوم کتاب دے متعلق، یاتی الناس الاسلام الا اسم والقرآن الا رسم. امت محمد تے ایو جے وقت آسی اسلام دا صرف نام رہ جاسی، قرآن دیاں صرف رسمہ تے رواج بچ وئی سی. اج نہ ہی ہے نا اسلام دا. نادرہ دے دفتر اچ بندہ گئے شناختی کارڈ بنواون، انہاں ایک فارم دیتا ہے، او دے تے لکھے ہوئے تیرا مذہب کی ہے. اگے لکھتا ہے بڑا موٹی پنسل نال اسلام. باہر نکلے سر تو لے کے پیرا تائیں پورے وجود دے اوتے اسلام دی کوئی نشانی نظر نہیں آتی. بولو تے بھویں اگلے سال تک نہ بولو، گل میں ضرور پیا کرینا. اللہ نو اپنی عدالت وچ محشر دے میدان وچ شناختی کارڈ دا مسلمان نہیں چاہیدا، اللہ نو کردار دا مسلمان چاہیدا. وہ کوئی پولیس دی چوکی ہے جتھے شناختی کارڈ دکھاونا؟ وہ رحمان دی عدالت ہے، اتھے عملہ دی کتاب چیک کراونی ہے کہ زندگی اچ کریں دا کی لیے. قرآن دے صرف رواج بچ کے، میرے آقا امیر فرمیندے رواج ہی بچ گئے نا. ہن کدوں قرآن استعمال ہوتا ہے؟ جلے کوئی مرد ہے اسے لے آدھا جی لائے ہو چاہ کے پڑھ کے اس تے پھوک چھوڑ. کوڑی قسم چاونی بھج کے قرآن چالے. بیٹی دی شادی ہے تو نمہ لے ہوئے تاج کمپنی دا جہیز اچ دینا ہے، اس واسطے قرآن نازل ہوئے. بولو چاہ میں کو پرچہ پہ دینا تھا. قرآن دے نزول دا یہ مقصد ہے. اللہ اس کا گلے آئی میں گلندہ پہ ہاں کوڑیاں قسمہ چاہی رکھے ہیں جیڑا تو آٹے جو مار کھولے ہو دے پھوک کے موڑ راک چھوڑے آئے. اس واسطے بھیجئے پہلے سپارے تو شروع کرو آخری تک پڑھو. بار بار قرآن اپنے آمن تا مقصد سے یاقلون تاقلون یشعرون تشعرون، میں انہوں واسطے نازل ہویا جڑے عقل کی شعور رکھ رہے ہیں. وہ نجم افندی دا شعر یاد اندہ پہلا سنائیں تو میں ان کو جوان پڑھنا. وہ پاک و ہند جیسے لکٹھے آنا مسلمان تے ہندو، وہ کوئی مسلمان رہ کے بے ہوش ہو گیا،
وہ بھج کے گھروں قرآن چالے آلے پکھا بنا کے تو جلنا بھی ہوش آوری وہ نجم آفندی آدھے بھی عجیب مسلمان ہیں خدا قرآن دیتا ہے ہدایت واسطے یہ پکھے بنا کے بے ہوشوں سے جلے دے میں اس ایک شعر لکھے شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں پتہ تو ہزاریاں میں شعر سن کے یقیناً کچھ نہ کچھ بندے نو شعور جاگ دے کہ قرآن آیا کس واسطے اور اسا کس واسطے استعمال کر رہے ہیں وہ آدھے باہوش تو لیتے نہیں قرآن سے سبق چلو جی ہمیں 100 روپے کا ملی ہوتا زبان ہلائے باہوش تو لیتے نہیں قرآن سے سبق بے ہوش کو قرآن کی ہوا دیتے ہیں قرآن بے ہوشیاں واسطے نہیں آیا ہاں جی لمحہ پھوکیاں کان نہیں آیا قرآن بیان کا مقصد ہے ہدایت پہ لوگا دیندار بندے متقی لوگ اس کو ہدایت حاصل کرن اسا اور پاسے استعمال کرنے مولا کائنات ارشاد فرمائے اذا قرأ المؤمن القرآن خلق اللہ بكل حرف یخرج من فمہ ملک مقرب یسبح له الى یوم القیامہ جدو ساڈی گلا رکھن والا بندہ تلاوت قرآن کر دے اللہ اکبر جنہاں نو فائدہ کوئی نہیں انہاں پڑھ پڑھ ختم کر چھوڑے اور جنہاں نو فائدہ ہونا ہے وہ کیا کریں دے پرواہ کوئی باہر چم چھوڑنا او خدا دے بندے ثواب دا اندازہ کر علی والے نو قرآن پڑھن دا اجر کتنے علی دی محبت دے صدقے اللہ نے مومن نو جڑا اجر دیتے مولا فرمائے جدو ساڈا موالی قرآن پڑھے ایک ایک حرف دے بدلے اللہ ایک ایک فرشتہ پیدا کر دے یسبح له الى یوم القیامہ جڑا قیامت تسبیح پڑھ دے تے ثواب اس نو نہیں ملتا اس قرآن پڑھن والے مومن کو ملتا سبحان اللہ ثواب مومن نو ہے میرے صادق امام فرمائے رب تعالی القرآن والقرآن یلعنہ کئی ہو جائے کاری ان بے بہا کاری جڑے پڑھ دے قرآن ہیں مگر وہ قرآن ہاں دے اتے لعنت کر دے بیٹھے ہو سنن والے اور 2500 گلیاں گلنا صحابی نے پوچھے مولا قرآن کیوں لعنت کر دے پڑھ دے تو قرآن ہے مولا فرمایا جڑا آیت تطہیر دی تلاوت کرے تو میری جدہ دی عصمت دا منکر ہوئے قرآن لعنت نہ کرے تو اور کیا کرے جڑا آئے ولایت پڑھے میرے جد علی دی ولایت دا منکر ہوئے قرآن لعنت نہ کرے تو اور کیا کرے مودت فی القربہ دی آیت پڑھے اہل بیت نال پیار نہ کرے قرآن لعنت نہ کرے تو اور کیا کرے انہیں تیار روے ہے اقیم الصلاۃ دی آیت نہ پڑھے تے نماز نہ پڑھے اور قرآن لعنت نہ کرے تو اور کیا کرے زندگی دراز ہوئے جی اتنیاں اوکھیاں گلاں پیار نال سن دیو خدا واسطے رکھے جی دورا دے منارا درسو مولا فرمانے رب تعالی القرآن والقرآن یلعنہ کئی ہزارہ قاری ہیں جڑے پڑھ دے قرآن ہیں مگر قرآن واپسی لعنت کریں دے کیڑے قرآن جڑے آیت تطہیر پڑھن تے بی بی زہرا دے عصمت منکر ہون قرآن لعنت نہ کرے تو کیا کرے آئے ولایت پڑھن اور منکر ولایت علی ہون قرآن لعنت نہ کرے تو اور کیا کرے آیت نماز پڑھن تے بے نمازی ہون قرآن لعنت نہ کرے تو اور کیا کرے تفسیر نمونہ غالباً 27 نمبر جلد ایک مشہور واقعہ حضرت کمیل ابن زیاد صحابیت دنیا بہت بڑے پیارے صحابی انہاں دی عظمت واسطے ایو ہی کافی ہے
دعا میرے مولا علی دیے مگر دعا دا نام محشر تک دعائے کمیل راسی نام زندہ راسی اتنا عظیم المرتبت صحابی یہ روایت کریں میں مولا علی درلے صبح صبح جا رہے ہیں مسجد کوفہ نماز پڑھن واسطے ایک مقام دی چھت دے تو قرآن مجید دی تلاوت دی آواز آئی اتنی پیاری تلاوت آئی کہ میرے قدم رک گئے جناب کمیل آدن میں اجازت منگی یا امیر اجازت دے تھوڑی دیر اس دی تلاوت سن لیں مولا فرمایا نہ سن یہ جیسا بندہ پڑھتا بیٹھے انہوں پڑھن دا کوئی فائدہ نہیں جیڑا سن سی اس نے سنن دا کوئی فائدہ نہیں جی میں تسی گھبرا گئے ہو نا انہیں حضرت کمیل ہی گھبرا گئے مولا ایڈی سونی آواز تو اپنا فرمانے ہر شے دی زینت ہوندی ہے قرآن دی زینت اچھی آواز ہوتی مولا ایڈا سونا پہ پڑھتا تو فائدہ کو نہیں فرمایا نہیں اجے انتظار کر ایک وقت آسی تیرے سوال دا جواب تر خود مل گئے وقت گزرتا رہے کمیل پوچھ دے رہے مولا کدوں ویلا آسی میرے سوال دا جواب مل سی مدت کے بعد مولا نے جنگ نہروان لڑی خارجیاں نال جڑی مولا نے جنگ لڑی خارجیاں نال علی جنگاں لڑیاں خارجیاں دا علی امام نہیں ہاں تھوڑے جے عقیدے مومن والے بناؤ خارجی والے نہ بناؤ اللہ تمہیں سلامت رکھے وستے رہو جنگ لڑی مولا نے ایک بدبخت آیا مولا دے مقابلے رجز پڑھ کے آکھے اس میں آج علی دے نال جنگ لڑنی ہے مسکرا پہ میرے آقا امیر فرمائے کمیل قرآن تیرے سوال دا جواب آج مل گئی ہے او جڑا بدبخت مینو جنگ واسطے پکار رہے ہے کیو مکان دی چھت تے قرآن بیٹھا پڑھ دائی تو انصاف کر جس کو میرے نال مخالفت ہوئے اس نے قرآن فائدہ کیا خدا تم سدا سکھی رکھے قرآن نال پیار کرو امام فرمائنے اگر میرے اختیار ہوئے نا قیامت تک آمن والے شیعہ نو سارے ڈنڈے مار کے بھی قرآن دی تعلیم دے اتنی ضروری ہے مومن واسطے قرآن دی تعلیم تو خدا را رحم کرو صرف پڑھن تک محدود نہ رہو پڑھن تو بعد اس کو سمجھن دی کوشش کرو پھر عمل دی کوشش کرو ساڑھے کو جو رواج ہے نا ماہ رمضان ہے جڑے مقابلے لگ دن نا میرے بھائی اس نال بہتر ہے 8-9 واری ختم کرن نال بہتر ہے ایک آیت پڑھ لو تے سمجھ لو جو پروردگار بندے نو آکھیا کیا ہے انہاں ختمہ نالو اس آیت دا زیادہ اجر و ثواب بس آخری کری ایک غلام ہے میرے آقا امیر دا اس دا نائی زازان جڑا توفتاً حضرت سلیمان نو دیتا یہ جڑا زازان ہے نا جی تاریخ اس دی دسین دیئے بڑا سریلا بندہ ہے تو انت چنگا لگ سی سریلا خوش الہان عرب اچھ بڑا مشہور آئی مگر سور دے وچ زمانہ جاہلیت دے شیر پڑھ گا وہ زمانے دے جڑے گانے آنے وہ پڑھ دا یہ تو تم پتہ ہے گانے پڑھنا ہی حرام ہے تو سننا بھی حرام ہے مولا امیر المومنین ایک دن اس نے بلایا فرمایا بدبخت نہ بن اللہ جو نعمت دیتی ہے اس میں جائز استعمال کر یہ حرام کام نہ کر پھر توبہ تے کوئی دیر لگ دی بندہ پھر بنے آج بھی توبہ تے دل بنے تو خدا دے معاف کرنا جو دیر کو نہیں لگ دی وہ ڈرن لگ گیا کمن لگ گیا مولا یہ جڑے ہن تے میں گناہ کرتا رہا اتنے گناہ کیتے مو انہاں دا کی بنسی کیا جملہ میرے آقا امیر نے فرمائے کاش تسی سنن والے سمجھن والے تیار ہو میرے مولا فرمایا زازان اپنے گناہ ویکھ لینی اے نہیں ویکھیا تینوں توبہ دا حکم کون پیا نہ پریشان ہو توبہ کر انہیں معافی دی سند میں لکھ دیں اس توبہ کر لی مولا آئی کے بعد گانے نہ گا سکتے پچھلے معاف ہو گئے ان ٹرن لگا اور سور اللہ بندہ انہیں تو نہیں رہ سکتا وہ پچھاٹ کے موڑ پچھن لگا مولا کوئی ایو جے وظیفہ کوئی ایو جے عمل دسو جیڑا میں سورج پڑھا تو میں نے ثواب ہو گئے مولا فرمایا قرآن کریم پڑھیا کیا چلو جیڑا ہون تے نہیں بولیا وہ ذرا ہون پکا ہو گئے جیڑے کہ تے بلند رہے ہو میں تو نے گل سناواں مولا کائنات فرمایا
قرآن پڑھیا کر. اس اگے مولا پتہ نہیں کیا وجہ ہے، میں کافی دفعہ کوشش کیتی ہے میری زبان تے قرآن دی آیتاں نہیں چڑھ دی. مولا فرمایا یہ حال تین میں کر دینا، تو پڑھی قرآن. اس اگے مولا کیویں ہو سی؟ فرمایا تو اپنی زبان منہ چ باہر کڈ. اس زبان باہر کڈی، مولا نے اپنا لعاب امامت اس دی زبان تے لایا. فرمایا ہن جا ٹرن لگا تے مولا انج لگدا ہے میرے دماغ وچ پورا قرآن حفظ ہو چکا. قدر کرو قرآن دی، خدا دی نعمت چوئے اللہ دی امانت ہے. ایڈا معمولی ہوندہ نیزے تے نہ پڑھتا اکبر دا بابا. ایڈی اہمیت نہ ہوندی اٹھ دکڑ تے نہ پڑھ دیاں زہرا دیاں دھیاں. خدا را رحم کرو، صرف غلافت تک محدود نہ رکھو، پڑھو عمل دی کوشش کرو تاکہ معاشرے قرآن سارے خلاف نہ ہو، ورنہ برباد ہوئے سی آخرت. ایام مصائب 7 محرم میں بعض روایات کے مطابق آج بیبیاں دا پانی بند ہوئے. تو پانی پیون تو منع نہیں کریں گا، البتہ جس لئے پیبو اس ویلے کربلا لیا دی پیاس ضرور یاد کرے. اور ایوئی تو مظلوم دی زندگی دی آخری وصیت اور مومنہ دے نا پیغام آئی. جن ویلے بچیاں نو گلیندی ودی آئی نا، علی دی تھی سارے بچے ملے آن تے چھوٹی تھی سکینہ نہیں ملی. گلیندی پھرا دی لاش تے آئی لاش نہ لپٹ کے رون دی بیٹھی آئی. تھی نو چاہ کے پوچھے کی میں آئی ہیں؟ آدھی گلیندی تبابا ودیم. اتھائی آواز آئی ہے الیہ یا بنیہ. اماں میں پیو دی لاش تے آئی ہیں، میں نو بابے ایک سنیہ دیتے. سکینہ میرے منن والے تے پیغام دے چھوڑی، شیعتی ازا شربتم مان عذبن، شیعو جدہ ٹھنڈا پانی پیو اے یاد رکھے تو امام پسا مارے گیا. اجرکم علی اللہ. 2-3 دن ہن خدا را ان گزارو جی میں کسے ریت دا سردار مری ہوئے. غربت عالم اچ گزارو، پرہیز کرو حاسے ملاک تو. 10ویں محرم تک 9ویں تک جڑیاں نیازاں دا سامان لینا نے لے لو. 10ویں محرم نو ہر مومن دا کاروبار بند ہوئے، دکانہ بند ہون. مولا فرمیندن اس دن صدق بھاڑے واسطے نہ دعائی کوئی نہ منگو. 9ویں تک جو دعائی منگڑیاں منگ لو. کہ مقصود آمیاں لیتے ہیں انہاں دے ویڑے چ بچی کری شاید. لہذا 9 محرم تک محلت نیازاں لینیاں جو کرنا ہے کر لو. 10ویں محرم نو مولا فرمیندن جڑا کاروبار نو برکت سمجھے او دا حشر شمر تے کھولی نہ لوسی. عبداللہ ابن زیاد نہ لوسی. انہاں چیزاں دا خیال رکھنا ہے برائے مہربانی. مولا تو سلامت رکھے. آج جڑا میرے ذمہ مصائب ہے وہ امام حسن دے پتر دے جن دا نام قاسم ہے. کل بھی شاید میں جملہ آکھیا اترائے شہید بار بار حسین کو اجازت منگڑ آئے. ایک حضرت عباس، ایک حضرت جون حبشی، ایک امام حسن دا بیٹا. دامی دی رات شروع ہوئی ہے، میرے مولا مازر شہادت سنائے. سارے انہوں کٹھا کر کے دسیا نے حبیب کل تو ہی مارے وجنے، جون کل تو ہی مارے وجنے، بریر مسلم ابن عسجہ زہیر سارے ہمارے وجنے، اکبر کل تینوں بھی نیزہ لگڑے، عباس تیرے بازو کلم حسن. سارے شہداء دے نا جس ویلے مولا گن لینا ایک بچے دا وچ نا نہیں آئے. وہ ایو بچہ ہی جڑا حسن دا یتیم ہے. اپنی جا تو اٹھے تلیاں دے بھار بلند کی تس اپنے آپنوں. شاید میں چھوٹا میں نے چاچے ویکھیا نہیں، اپنے آپنوں بلند کی تس جو چاچا ویکھ لے مطلب میرا نام چاہوے. اتنا موت دا مشتاق ہے. قسم خدا تلیاں بلند کر کے رونا شروع کی تس. میرے آقا حسین اپنی جا چھوڑ کے آکے قاسم نو ہاں نہ لایا. بیٹا روندہ کیوں ہے؟ سادات بیٹھے ہو اس لفظ دی میں معافی منگسا. قسم خدا بڑا دکھا جیا لفظ ہے. قاسم کیوں رونے؟ چاچا کیا میرا شہید اج نا کوئی نہیں؟
بس یہ لفظ ہی فرمائے بیٹا تو اپنی گل کرنا ہے، تیرا چھوٹا ویر علی اصغر ہی شہید ہے، علی اصغر دا نام ہے، غیرت ہاشمی تڑپی ہے، آواز ہے حل یسلون الی الخیام، چاچا بے حیا ساڈے خیمے جاوے میرا اصغر تا حل پی گھچے، فرمائے نہیں میں ہتھاں تے جا کے میدان چلے اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، خدا جزائے خیر دیونے۔ تھوڑی جی رات دا حصہ بیا گزریا، چونکہ ترے حصے مظلوم نے رات ونڈی آئی، ایک اللہ دی عبادت ایک اصحاب، تیسرا حصہ مستورات دی توکل ہے۔ جڑے ویلے مستورات دی توکل دا ٹائم آیا نا، ہر خیمے دا ملیزہ ودے کریں جو کیڑی حالت بی بیاں دی، کسے خیمے چاہے تو بی بی لیلہ علی اکبر نو آدھی بیٹھی ہے، کل ساریاں تو پہلے تیری لاش آوے، مرحبا اجرکم علی اللہ، اگلے سال اس رونے جائے ہونے، اس سال جنہوں نصیب ہو گئے غنیمت سمجھو، اللہ دی میں نو قسم اگلا خیمہ آئے، علی دی وڈی تھی بی بی عالیہ زینب دا، لٹھس دو پترہ نو زانو آتے سما کیا دی، میرے لال کل سارے تو پہلے تو انیاں لاشا ہو، بڑا مطمئن ہو گئے، شکر الحمدللہ، پردے دار توکل اچ بیٹھن، مگر ایک خیمے دے درتے آیا نا، شبیر دی ڈھا نکل گئی ہے، وہ خیمہ ہائی علی دی چھوٹی دھی بی بی ام کلثوم دا، جنی زمین تے ہاتھ مار کے آدھی ہے، اللہ آج کوئی میرا ہی پوتر ہو یا میرا اللہ ہر ماں قربانی دے دی پئیے، کوئی میرا ہی ہوتا میں بھی آکھا میرا ہی قربان پہ اجرکم علی اللہ۔ اس بہن نے میرے مولا ہی توکل لیتی ہے، قریب آ کے بہرے فرمایا نہ رو، کل جس ویلے میں میدان میں سنا، میں اقصا میں زہرا دی طرف قربانی نہیں، میں علی دی طرف قربانی نہیں، میں چھوٹی بہن دا فدیہ بن کے میدان اچھا، بڑے مطمئن ہو گئے جو ہر بی بی مطمئن نے راضی ہے۔ یہ میرا جملہ نہیں، نہ میں پڑھے مولانا حافظ حسنین مرحوم پڑھ دے ہوندے ہیں، قبلہ یار شاہ اور فرزند بڑے مصائب خانن فرمائے ایک خیمے چاہے رک گیا شبیر، اس خیمے بیٹھی ہے مولا حسن دی بیوہ قاسم دا سر جھولی ہے، میرا لال آج تیرا بابا ہو گیا، وہ آپ قربان ہو گیا، قاسم میری نشانی تو بچ گئی ہے، کل سب تو پہلے زہرا دے سامنے میں سرخرو ہوا، کل سارے تو پہلے لاش آوے، ایک قبلہ دا جملہ ہے، رو کے قاسم آدھے اممہ نہ پریشان ہو، قربانی دا ٹائم آور دے، ہر شہید دی لاش آسی، او دی ماں چمسی روسی، علی اکبر آسی، لیلہ چمسی روسی، علی اصغر آسی، رباب چمسی روسی، اماں میری لاش ایو دے رنگ چھاونی ہے، تینو چمن دا موقع ہی نہیں لگا، مرحبا اجرکم علی اللہ، عظم اللہ اجورکم۔ ساری رات مطمئن بیٹھی رہی ہے، کل میرا بیٹا شہید ہو سی، جنت بطول دے سامنے سرخرو ہو سا، دن چڑھ پیا قربانیاں دا، یہ جڑا دن چڑھے ہے وہ کھائی، علامہ علی نکی نکن مرحوم فرمائیں دن مرنا سوکھا ہی جیونا ہو کھائی، جڑا ٹور ویندا یوں تا نہیں پتہ لگدا علی دیاں دھیاں دے وین کیویں آندے، جڑا جیندا ہوندا ہی ترے ہی مجبور کریں دی گئی سندا ہی اللہ آتش حالت دے رہی ہے، ایک جوان دی لاش آندی آئی، سیدادیاں روندیاں، دعا ساتھ مریں دائی، مولا میرا آخری سلام ہوئی، سیدادیاں پہلا جوان بھلویں دائی، پہلی واری آئی ہے اولاد عقیل دی، بڑی قربانی ہے حضرت عقیل دے بچیاں دی، سارے بچے پہلی باری قربان ہوئے مولا حضرت عقیل دے، مولا دے چھوٹے بھائی دے، وقت واری آئی ہے اولاد علی دی، ہن قاسم بڑا مطمئن ہے، شکر ہے ہن ساری بھائی آ گئی ہے، لیکن جڑا آغا زیشان جوادی لکھے نا بڑے محقق کے نصدی دے، فرمیندن جدا میں نے چاچا میں ہن میدان لگا ونجا، سینے نہ لا کے رو پوے نا، فرماوے نا بیٹا کیویں ٹورا تو تا میرے حسن دی نشانی ہے، تین میں کیویں برداشت کرے سا تیری موت نو، اللہ اکبر، وقت خیمے ویندے تمادا کیڑا حوصلے، آدھی آئی بیٹا اکبر دی لاش آ گئی ہے، تو حال جیدہ ودے، روے آنکھیں اماں چاچا جے اجازت نہیں دیتا، بی بی آدھی نہ گھبرا،
تیرے بابے 28 سفر تیرے بازو دے نال ایک تعویز بتائی، وہ تعویز کھول مت تیری مشکل حل ہو پوے۔ سن سو عزادارو امام نو 50 ہجری اچھی بھرا دی قربانی یاد آئی، یہ تعویز کھولے جڑی اتنے تحریر لکھی ہوئی آئی، جڑے جوان نو خیز بیٹھے ہو اللہ دی قسم میں بڑا وینا لفظ تحریر تے لکھی ہوئی آئی، یا بنیا قاسم ادرک امک الحسین، قاسم جدا چاچے تے اوکھا ویلہ بنی میرے بھرا نو کلہ نہ چھوڑے۔ یہ تحریر لے کے چاچے دے سامنے آئے، چاچا اجازت دے نہ دے میرے بابے دا خط پڑھ لے۔ سن سو عزادارو جلے خط شبیر پڑھے ہیں نا، بڑا رونائی زہرا دا غریب پتر فرمائے نے قاسم اے بھرا دا خط نہ لایا یا اپنی موت دا پیغام لگے۔ چاچا مہربانی کرو میں نصرت دی اجازت دیو، شہادت دی اجازت دیو۔ فرمیندن پردے دارہ نو مل لے، میں تنو آپ سپاہی بنا کے ٹورینا۔ خیام میں چاہے پردے دارہ دا سلام کیتا، ماں نو ملیا پھپیاں دا سلام کیتا، سید الساجدین دا سلام کیتا۔ عجیب رنگ نال اس بھتیجے نو ٹورے ہے میرے مولا، کتاباں پڑھو نہ پھٹتا ہے جگر۔ اپنے ہاتھ نال فوجی وردی پوائی سی، تلوار ہمیل کی تیس، ایڈا امامہ بدس بون رنی انزار آدھی ادھیا، امام بندے آئے ایک لڑ سجو چا چھوڑے ہمیں، ایک کھپو چا چھوڑے ہمیں، جلے امامہ مکمل ہو گئے پتر دی تاتل حنک سے بلائی گئی، ہر بی بی دے موئے چو نکلے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ آپ اپنے ہاتھ دے نال آگا لکھنوی نے لکھے گھوڑے تے بہایا نہیں، پتہ نہیں وقت کوئی خیال یاد آیا نہیں، وقت فرمینے لال ایک باری لے آ لتھے کمیز چاک کیتا نہیں، آئے گل بڑے دکھا لیے آدھے چاچا ہے فوجیاں دی وردی تا نہیں ہوندی، رو کے فرمینے نے فوجیاں دی نشانی نہیں ہے یتیمہ دی نشانی ہے۔ ہر کوئی بیک لے سی جو حسن دا یتیم شبیر دے نصرت دے جبارے اگے وان میرا لال اللہ تیری نصرت کرسی۔ وقت عباس نے فرمایا نے عباس میرے لال دی پہلی جنگ ہے، رویے نہیں تو کیا کریے، جس زندگی چکے جنگ لڑی بھی نہیں، انہوں لوگا نیزیاں نال ماریا، انہوں تیرہ نال مسلمانہ ماریا۔ فرمیندن عباس اچھے ٹپے تے چھڑون میرے پتر نو جنگ دے فنون سکھیندہ رہو، میں نہ پڑھتا مگر میرا دل آتا میری سین دی روح ناراض ہو سی، میرے پتر دی شہادت پڑھی میرے لال دی بہادری نو پڑھی، قسم بخدا میں اکھا نال لفظ پڑھیں قاسم میدان حضرت عباس ٹپے تے کھڑے میدان چاہے ارزق شامی ملون اے اٹھے تے پترانو آدھے ونجو اس بچے نو گھوڑے تو لہاؤ، ادھر رنہ ام البنین دا چم ساتھ مارے اس قاسم تکبیر بلند کر، قاسم آکھے اللہ اکبر، اللہ جاندہ عباس حضر قاسم واگ سجے موڑ مت کھبے موڑ کھبے سجے واگ موڑیے آدھر زینی چو نکلو چاچا مروجی، اللہ جاندہ قاسم زینی چو نکلے آدھے حملہ کر میرا لال، قاسم حملہ کی تہیدے چار پتر فنار ہوئے، اور غازی رو کے آدھے جی میں لڑتا ودے آج ویکھانا لا بابا ہویا، آج ویکھیا کڑی سوڑی جگ ودا کرے لے مرحبا، اجرکم من اللہ، اللہ راضی ہونے خدا بچے نال آباد رکھنے۔ جنگ ودا لڑ دائی تو ملعون شامی اٹھے، چار پتران دا غصہ لے کے اٹھے، جو میں قاسم دے مقابلے چوئے نا اللہ دی میں نے قسم ہے جڑے عباس نہ لقیدت رکھ دے ہو بہادر دا چپ کر ونجڑا موت تو گھٹ نہیں ہوگا، اللہ جان دے جلے ملعون اٹھے عباس روندو یا حسین کو لے آدھے مولا ہون ونجن دے وڈا ظالم میرے بھتریجے دی پہلی جنگے ہون روڑی سرچا غریب لوگوں یا فروا دے خیمے آئے آدھے میدانے تو سنیا انہا دعاؤ لبلد یستجاب لبلد ہی پترہ دے حق جماوہ دعا کرنے اللہ خالی نہیں مڑے گا
بی بی اپنے سفید وال کھولن آدھی میرا اللہ میرا یتیم مرحبا اجرکم اللہ نہ رو اپنے نو جڑے حسن دے پتر نو رو دے پڑو اجرکم اللہ بی بی دی دعا قبول ہوئی ہے عباس مبارک دیتی ہے حسین مولا نوادن ویر قاسم کامیاب ہو گئی ہے ارزق ملونی فنار ہو گئی ہے ہون ابن سعد ملونا دے ان نہیں مریندہ اے علی دا خونے ساری فوج کتھا حملہ کرو سمجھ منجو تہی کے لفظ مسائب شام دے عبداللہ حسن دی تصویر چھپ گئی ہے کہنے مارے کہ تیر مارے آنے چاچا میرا آخری سلام ہوئی یا زہرا یا زہرا چاچا میری لاش تے اللہ جان دے مظلوم دے کنہ تے آواز آئی ہے بڑی تیزی دے نال اٹھ جلدی نال قاسم دی لاش تے آئے کوئی سادات بیٹھے رہنے نہ ہویا بعض علماء دن گھوڑے بچن قاسم دے قاتل دی لاش پامال ہوئی ہے مگر شیخ مفیدہ دن نہیں جدا شبیر آئے قاسم دے گھوڑے بھج گئے اللہ جان دے رو لئے دیا دے کتے لگتا ہے اور میرے حسن دی نشانی کوئی ٹکڑا کدو چاہے کوئی کدو چاہے اجرکم اللہ اللہ جانے لاش کی میں چاہیے خیمے جلائے آیا ہے اگے جیڑا شہید آویا غریب و دیمان بلاوے ہاں اکبر آیا تا دن لیلہ نو بلاو اسرار آیا تا رباب نو بلاو ہر نہیں آتے جو فروا نو بلاو سیدہ دے میری بیر زینب نو بلاو او میں اجر کے آیا قاسم دی لاش ویکھن دے قابل مرحبا اجرکم اللہ حوصلہ بڑا مسائب ہے لاش رکھی ہے بہن پھرا گل لگ کے رنن سیدہ دے امہ فضا میں قاسم دی ماں نظر نہیں آئی میں اکھاں دے پڑے ہوئے لفظ صاحب سمرات نے لکھے فضا دیئے جلے قاسم دی موت سنی گئی تا اپنے خیمے چھے آدھن بجو بلاؤ فضا دیئے جدہ میں خیمے چاہیے دیوارہ نال ہاتھ ودی مرے دی آئی آدھے فضا میری اکھی دی بنائی مک گئی ہے جدہ دا میرا قاسم لکھا ہے سن سو بین ماد لے پتر دی لاش تے آئی ہے سران دی آکھا یا پوان دی آکھا چٹے وال کھولے سے ایک وین کی تصادی یا امات شیبتی آدھے او میرے چٹے سے دا سہارا او میری ضعیفی دی دیکھ ماں کربلا دے جنگل چلتی گئی مرحبا سن سو مصائب آخری آیت تابوت قریبے تلیا سو تُساں توجہ میرے پاس سے کرائے پتر دی لاش چاہیے اتھے لائے آئے جتے اکبر دی لاش بھی آئی سچ سن نہیں سرچا ماتم کر نہیں سرچا اللہ دی میں نے قسم ہے اکبر دی نال قاسم کو رکھے اس ایک ہاتھ اکبر دی لاش تے دعا قاسم دی لاش تے آسمان درمو کر گیا دے واہ خربتا او میرا اللہ میرے جوان مر گئے او میرا اللہ میرا قاسم مر گئے اور سامنے جنازہ آ گئی ہے مگر جڑے رنگ نال غریب رو رہا یہ روایت شیخ مادی پڑھی ہے آدھا میں گھر آیا میرے میرے چالی بندہ رو رہا میں نوادا نہ پڑے جو آکے اسمائے غریبا جڑے ویلے نہ پڑھ آیا ہے جنت جبیر بنا گل کے نہ حسین حرام آئے اور نہ زینب ماتم حسین یا حسین
ہو گیا سارے جتنے